بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، اٹارنی جنرل کے جو آرگومنٹس تھے وہ اگر میں سامنے رکھوں تو انہوں نے کہا کہ 52 ڈیز منیمم چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابی شیڈیول اور سارے معاملات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وہ کہا انہوں نے کہ آج تاریخ دیں تو 25 اپریل بنتی ہے. تو عدالت نے جب کہا کہ اس سے تو وہ پھر تاریخ گزر جائے گی 90 روز والی، تو انہوں نے کہا 254 آرٹیکل بھی ہے کہ وقت پہ نہ ہو سکے تو اس کے بعد کے لیے گنجائش موجود ہے. کیا پوزیشن عدالت لے سکتی ہے؟ کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. سیاسی جماعتیں اگر پی ڈی ایم کی بات کریں تو ان کا دل نہیں ہے کہ جون سے پہلے الیکشن کراویں، جون کے بعد ہی جانا چاہتی ہیں، ستمبر اکتوبر. پی ٹی آئی چاہتی ہے ابھی الیکشن ہو جائے. تو کیا صورتحال کیا نظر آئی؟ تھینک یو ملک صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں بلکہ نارمل معاشرے میں عدالت کے اس طرح کے فیصلوں اور ججوں کے رویوں کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی. میرے لیے اس کے علاوہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ میری روٹی وکالت کے ساتھ منسلک ہے. میں صبح و شام یہ کام کرتا ہوں، تو میرے لیے تو اور بھی مشکل ہے کہ میں عدالت کے اوپر جو ہے میں گفتگو کروں. تیسری بھی میری تکلیف یہ ہے کہ میں برٹش ٹرینڈ بیرسٹر ہوں، وہاں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ عدالت سے بات کی جائے، لیکن میں مجبور ہوں. وہاں ججز کی آڈیوز آتی ہیں بتائیں. بس یہی ہے کہ نارمل، میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں کہ نہ مہذب ہیں نہ نارمل ہیں، وہ میں نے مراد اشارتاً کہہ دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت کا سارا جو پولیٹیکل کرائسس ہے، لیگل تو کانسٹیٹیوشن بعد میں ہوتا ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے نا، یہ پیدا ہی عدالت کردہ ہے. نواز شریف صاحب کے نکالنے کا پہلا حملہ تھا جس سے ملک میں کرائسس شروع ہوا، اور یہ جو 63A جو 63A والی تھی، ووٹ نہیں گنا جائے گا، اصل میں تو بہت بڑا کرائسس کی بنیاد پڑ گئی. یہ کرائسس وہی ہے، اس کا آف شوٹ ہے، اس کا یہ جڑیں بچے نکل رہے ہیں. جب عدلیہ کے پاس مہذب اور نارمل معاشرے میں لوگ جھگڑا طے کرانے جاتے ہیں، اور جب کسی بھی ملک کی عدلیہ جھگڑے کی وجہ بن جائے تو اس سے بڑا تو مشکل نہیں پیدا ہوتا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں نا، دن یا جو لا ہوتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل لا پیور لا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پالیٹکس اور لا کا کمبینیشن ہوتا ہے. جیسے انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ریلیشن اور لا کا کمبینیشن ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل لا اس طرح کی چیزیں، بلیک لیٹر لا ہم اس کو نہیں کہتے. اس کی کئی تعبیریں ممکن ہیں. اس معاملے کی جو جی صاحب نے بھی کہا ہے، ڈاکٹر نافی، میں دلیل نہیں دے رہا اس کے حق میں کوٹ کچھ بھی، لیکن میرا خوف اور ہے. آپ کا خوف کیا؟ میرے 2 خوف ہیں. میرا ایک خوف یہ ہے کہ جس طرح کا 9 میں سے 4 جج اٹھ گئے جو سینئر موسٹ کو چیف صاحب شامل نہیں کر رہے، تو سپریم کورٹ کے موسٹ آف دا ججز کے اوپر تو عدم اعتماد یا انہوں نے کر دیا یا کسی نے کر دیا. کتنا دکھ کی بات ہے میرے لیے بطور شہری. اور مجھے آج اگلا خوف یہ ہے کہ کورٹ فل نہیں بنتی، اگر جو بننی چاہیے کورٹ فل نہیں بنتی تو کیا پارٹیاں سامنے کھڑی رہیں گی یا چلی جائیں گی؟ آپ کے خیال میں پارٹیوں کو امکان موجود ہے کہ پروٹیسٹ کریں؟ میں ہوں تو میں چلا جاؤں. آپ ہوں تو آپ چلے جاؤں. یہ امپورٹنٹ ہے، بڑی میں چلا جاؤں گا. پاورفل سٹیٹمنٹ ہے. بالکل میں ہوں، میں چلا جاؤں گا. نمبر 2، کیا فائدہ ہوگا ہمیں اس بینچ سے فیصلہ کرانے کا جس پہ اعتبار نہ ہو؟ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ابھی بھی اس بینچ پہ اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں فل کورٹ بنے. میری ذریعہ اور بھی ہے، ایک منٹ مجھے دے، میں آپ کو بتاؤں. آئی تھنک جسٹس ستر ملا نے فل کورٹ کے لیے نہیں، سب پارٹیوں نے کل اس کا فیصلہ ہونا ہے. پہلے رائٹنگ میں درخواست آئی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیوں کی. میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس میں ٹیکنیکلی نہیں کرتا، موٹی بتاتا ہوں، انہوں نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے اور حکومت کو پیرالائز کر دیا انہوں نے کہ کیبنٹ کمیٹیاں کام نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ سپریم آئین کے آرٹیکل 190 میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ. ایگزیکٹلی یہی الفاظ لکھے ہیں آئین میں. سپریم کورٹ مینز چیف جسٹس اینڈ ججز. میری تعبیر ہے اور میں نے کئی دفعہ لکھ کے کورٹ کو دیا ہے، آپ کے سامنے اعلان کہہ رہا ہوں. میری رائے میں اس کے بعد سپریم کورٹ کا بینچ نہیں بیٹھ سکتا. اور آخری بات میں کرنے لگا ہوں. کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ دوبارہ دیکھیے، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب یہ ہے چیف جسٹس اور باقی جج، یہ کلاز ہے. اسی الفاظ کی یہ کلاز ہے کیبنٹ کے بارے میں کہ کیبنٹ ایگزیکٹو مینز وزیر اعظم اور کابینہ. تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ تبھی سپریم کورٹ ہوگی جب وہ پورے جج بیٹھے؟ انہوں نے مصطفیٰ امپیکس میں کہہ دیا ہے کہ کیبنٹ کمیٹیاں کام نہیں کر سکتی، سارے بیٹھیں گے. جو ہمیں عذاب پڑا ہوا ہے تو یہ اصول کیوں نہیں لگے گا جو ہم پہ لگا ہوا ہے؟
اور ہمیں عذاب پڑا ہوا ہے حکومت کو, ہر ایک حکومت کو. اٹ مینس کہ فل کورٹ. میری ذاتی رائے میں اگر یہ تعبیر مصطفیٰ امپیکس کیس کی سپریم کورٹ نے ٹھیک کی ہے, سپریم کورٹ بینچ میں نہیں, اور میں اگلی بات کرنے لگا ہوں جو اس سے بھی شاید بڑی سخت ہے. میری رائے میں پاکستان کی آئین کی ریڈنگ یہ ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی. کیسے؟ آرٹیکل 189 اور 190 آپ پڑھ لیں. وہ کہتا ہے کہ لا پوائنٹ جو دے گی سپریم کورٹ وہ بائنڈنگ ہوگا عدلیہ پر, اور 190 کہتا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز اور جوڈیشل اتھارٹیز وہ سپریم کورٹ کی ایڈ میں آئیں گی, ہیلپ بھی کریں گے. الیکشن کمیشن نہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے نہ جوڈیشل اتھارٹی ہے. میں نے مریم نواز شریف کیس میں یہ لکھ کے دیا, پورے بینچ میں ہنسی مذاق ہوئی, اور مجھے پھر بعد میں صدر رضا نے کورٹ میں کہا کہ پہلی بھی رولنگ یہی ہے, ہسٹری میں افتخار سے پہلے یہی رولنگ تھی. الیکشن کمیشن ایک سو جنرس باڈی ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کا اپنا مینڈیٹ ہے. آپ آرٹیکل 189 پڑھ لیں اور 190 پڑھ لیں, وہ دونوں الیکشن کمیشن کو آؤٹ کرتے ہیں. میری ذاتی رائے میں یہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, سپریم کورٹ اس کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی.